نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ کل یہ بات عرض کی تھی کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ ہمارے اچھے یا برے اعمال ہیں۔ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ ہمارے اچھے یا برے اعمال ہیں۔ اور کچھ عرض کیا تھا کہ یہ جو برے اعمال ہیں ان کی نحوستیں کیا ہیں، اس کی وجہ سے کیا کیا پریشانی آتی ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت تو علیم ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مادہ پرست ذہن اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ جی ہمیں تو نہیں نظر آیا کہ ہم نے فجر کی نماز چھوڑی تھی، ہمیں کیا نقصان ہوا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی 3 آیتیں میں نے دیکھا کہ ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے شکایت کی کہ تم کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ ایک آیت میں فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ ایک آیت میں فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تم کیا کہتے ہو، کیا میں مسلم اور مجرم کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دوں گا؟ جو معاملہ میرے ساتھ ایک فرما بردار کے لیے ہوگا وہی معاملہ میں نافرمان کے ساتھ بھی کروں گا، ایک معاملہ جو میں وفادار کے ساتھ کروں گا وہی معاملہ میں اپنے باغی کے ساتھ بھی کروں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ ساء ما یحکمون، کیسی کم سمجھی کی بات کر رہے ہیں، کیسی نالائقی کی بات کر رہے ہیں، تم کو اتنی بڑی سی اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ میں قرآن عرض کر رہا ہوں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ جس نے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں پابند کیا ہوا ہے، شرعی پابندیوں کا پابند، اخلاقی پابندیوں کا پابند، قانونی پابندیوں کا پابند، اور وہ پورے طور پہ پابند ہے، اس کی آنکھ بھی پابند، اس کا کمانا پابند، اس کا خرچ کرنا پابند، اس کی خوشیاں پابندی میں، اس کی شریعت کی پابندی میں اس نے اپنے آپ کو جکڑا ہوا ہے کہ وہ کروں گا جو اللہ چاہیں گے، وہ نہیں کروں گا جو اللہ نہیں چاہے۔ تو ایک طرف وہ ہے جو میری پابندیوں میں، میرے قانون کے احترام میں اس نے اپنے آپ کو جکڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو، اور دوسری طرف ایک شخص ہے خواہش پرست ہے، آزاد ہے، جو ہر طرح آزاد ہے، اس کو میرے حکموں کا کوئی پاس نہیں، اس کو میرے قانون کا کوئی احترام نہیں، اور وہ آزاد ہے، جو چاہے دیکھوں، جو چاہے کھاؤں، جو چاہے کماؤں، جہاں چاہے خرچ کروں، جیسے چاہے جیوں، جیسے چاہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کروں گا؟ سواء محیاہم ومماتہم، ان لفظوں پہ غور کرنا چاہیے۔ میں دونوں کی زندگی اور موت ایک جیسی کر دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، فرق ہوگا۔ ایک کی زندگی اگر حیات طیبہ ہوگی، دوسرے کی زندگی معیشت زنکا ہوگی۔ ایک کی زندگی میں خوشگواریاں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، تو دوسرے کی زندگی میں لعنتیں ہوں گی، پکڑ ہوگی اللہ پاک کی۔ یہ 2 زندگیاں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو بھائیو، اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھا دے، جس دن یہ چیز سمجھ آ گئی اس دن اللہ کے گھر آباد ہوں گے۔ جس دن یہ چیز سمجھ میں آ گئی حرام سے بچنا آسان ہوگا، جھوٹ چھوڑنا آسان ہوگا، سود چھوڑنا آسان ہوگا، پابندیاں آسان ہو جائیں۔ یہ اب کیا ہے کہ ہمارے، آپ نے نام سنا ہوگا مدرسے کا، جامعۃ العلوم الاسلامی علامہ بن نوری ٹون، جس کا فیض دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، اور دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں تو وہاں سے فارغ ہونے والے عالم کہیں امام ہوں گے، کہیں دین کی خدمت کر رہے ہوں گے،
تو اللہ پاک نے کیا ان کو علم دیا تھا، کیا ان کا اخلاص تھا. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک عجیب بات کہی. انہوں نے کہا میں نے قرآن میں بہت غور کیا کہ یہ قومیں تباہ کیوں ہوتی ہیں ان پہ اللہ کا. تو پھر فرمایا میں نے جو غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ جب قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں تو اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں. یہ جو انسان گھریلو زندگی میں پریشان ہے، فلاں پریشانی، یہ چھوٹی چھوٹی تنبیہات ہوتی ہیں، دیکھو سیدھے راستے پہ آ جاؤ. اور پھر کچھ بڑے عذاب بھی ہوتے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، آندھیاں آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں. لیکن عقلیں اتنی جو مادیت زدہ عقلیں ہوتی ہیں وہ اتنی معاف ہو جاتی ہیں کہ وہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ اس کو سائنس کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں کہ نہیں جی زلزلے اس وجہ سے آئے، سیلاب اس وجہ سے آئے، اس میں عمل کا کیا تعلق. فرمایا کہ جب قوم یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کی ایسی بڑی پکڑ آتی ہے کہ قوموں کا صفایا ہو جاتا. اور قرآن کریم کی چند آیتیں ہیں جس میں اسی مضمون کو بیان کیا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ. یار یہ تو ہوتا ہے، یہ تو سب جگہ ہوتا ہے. یہ تو امریکہ میں بھی طوفان آتے ہیں. یہ مولوی ہم کو پٹی پڑھا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ سیلاب ہے. یہ قرآن میں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میری پکڑ کو وہ اسباب کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو بھائیوں اللہ ہمیں سمجھ دے دے. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے. آپ خود قرآن پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جس دن مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کی نافرمانی بڑی بھاری چیز ہے اور یہ زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور بے چینیاں آتی ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، جھگڑے آتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. جس دن انشاءاللہ مجھے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس دن اللہ کی نافرمانی آسان ہو جائے گی. اور چونکہ یہ ایک غیبی چیز ہے اور غیب پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا حکموں میں کامیابی ہے اور حکم توڑنے میں ناکامی ہے، تو پھر اللہ کے حکموں پہ چلنا آسان ہوگا. یہ بات یہاں سے چلی تھی. انشاءاللہ تھوڑا سا اور عرض کروں گا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ گناہ جن کے ہم عادی ہو گئے ہیں ہم کچھ ایسا اچھا رمضان گزاریں کہ وہ گناہ ہم سے چھوٹیں، ان کی عادتیں ہم سے چھوٹیں اور ہمارا اللہ کی طرف بڑھنا اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو اللہ کرے کہ یہ رمضان ہمارا زندگی کا ایسا رمضان ہو کہ جن گناہوں کی طرف ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے ہمیں اللہ کرے کہ تقوی نصیب ہو جائے، خوف خدا نصیب ہو جائے اور ہمارے لیے جن اعمال کا کرنا مشکل ہے وہ عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہی ہم سب کے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.